اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے ایک ٹانگ تھی، اب کی بار مار دیا گیا ہے، چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ اس دن حیدرآباد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جو گدھے پر ظلم کیا گیا، اور سب کی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، سب اپنے اپنے حساب سے بات کریں گے۔ اونٹنی کے آنسو پورے پاکستان نے دیکھے، اونٹنی کا چیخنا بلبلانا پورے پاکستان نے دیکھا، اور پھر اس مالک کو غالباً 2 اونٹنیوں کی قیمت بھی مل گئی۔ یعنی یہ خواتین، یہ لوگ، یہ قیدی، یہ کسی اونٹ سے بھی بدتر ہیں، یہ کسی گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا تھا سانگڑ میں، اس کی حال ہی میں یعنی مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی ہے، لیکن ایک اور واقعہ یہ سانگڑ والے واقعے کی باز گشت ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اب ایک اور واقعہ پیش آیا۔ پہلے ایک ٹانگ تھی، جی، اب کی بار مار دیا گیا ہے، چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں۔ وہی گھٹنے کے پاس سے چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں بے دردی کے ساتھ، اور اب کی بار عمر کوٹ کے علاقے میں اس کی جو تحصیل مردہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی مردہ اونٹنی ملی ہے۔ اونٹنی کے مالک نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نامعلوم افراد نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کی لاش سڑک پر چھوڑ دی ہے۔ اندوناک واقعہ یہ عمر کوٹ کا مطلب ہے، گھوٹکی کا مطلب ہے، ہم بات کر رہے ہیں سندھ پنجاب بارڈر کے قریبی علاقے کی، سندھ میں، صوبہ سندھ میں، اور یہاں عمر کوٹ ریگستانی علاقہ ہے تو وہاں پر اونٹ زیادہ چلتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک انفلوئنس ہے، اور عمر کوٹ جو ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی انفلوئنس بالکل ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ کچھ دنوں میں اندرون سندھ میں۔ تو ایک تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ لاقانونیت کی انتہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لاقانونی کی انتہا میں پچھلی بار بھی یہ ہوا کہ کیا کرتے، جو اینیمل ریسکیو والا ادارہ ہے کراچی میں جہاں اونٹ کی ٹانگ لگا دی گئی، وہاں بھی کہا گیا کہ اس بندے نے جو اونٹنی کا مالک تھا کسی کے نام FIR نہیں کروائی، تو ہم کیا کرتے، قانون کیا کرتے۔ بات یہ ہے کہ میں نے لوکل سے پتا کیا، انہوں نے کہا بھائی وہ بندہ گیا، پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا، FIR درج کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ پریس کلب پہنچا کٹی ہوئی ٹانگ لے کر، اور اس نے وہاں جا کر بات کی۔ اونٹنی کے آنسو پورے پاکستان نے دیکھے، اونٹنی کا چیخنا بلبلانا پورے پاکستان نے دیکھا، اور پھر اس مالک کو غالباً 2 اونٹنیوں کی قیمت بھی مل گئی۔ پھر یہ ہو گیا کہ صلح ہو گئی۔ صلح جیسے ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مالک تھا اس اونٹنی کا پہ ٹانگ کٹوانے کا ملزم، مجرم نہیں بنا وہ، لیکن وہ ملزم جو تھا وہ علاقے کا جوائنٹ سیکرٹری ٹائپ کی کوئی چیز تھا۔ اب اس واقعے میں یہ شخص پریس کلب یا پولیس دونوں کے پاس نہیں پہنچا ہے، یہ خوفزدہ ہے جس کی اونٹنی مار دی گئی ہے، اور اس کو تو میرا خیال ہے کوئی اس طرح سے انصاف دلائے یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اونٹنی کا بلبلانا رونا یہ سب کچھ ہم نہیں سوشل میڈیا پر اتنا بنا بھی نہیں دیکھ رہے نا۔ تو لیکن ایک اور سوال ہے میرا کہ یہ تو ایک اونٹنی ہے جو مر گئی ہے، اس پر کچھ ریئیکشن آ رہا ہے، اس سے پہلے تو ایسا ریئیکشن آیا کہ پوری دنیا سے ریئیکشن آیا، AI امیجز آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، دنیا بھر سے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس دن حیدرآباد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جو گدھے پر ظلم کیا گیا تھا، تو ہم آرٹیفیشل لمب لگا دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا انڈیا سے، کینیا سے، پھر اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے، دنیا بھر سے آ رہا تھا۔ ہمارے یہاں مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ کام ہم انجام دے دیتے ہیں، اور اونٹنی کے مالک کو پیسے ہم دے دیں گے۔ گورنر سندھ نے بھی کہا 2 اونٹ دینے کا اعلان کیا۔ ہاں، مجھے ایک اور پرابلم ہے اس میں، یہ جو جانور ہیں یہ بے زبان ہیں، ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات بھی ہیں، دنیاوی تعلیمات بھی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں روزانہ کی بنیاد پر، مطلب میں سندھ کی بات کروں، اب نصر اللہ گڈانی کو دیکھ لیجیے آپ، جی، اس کے اہل خانہ جو شکایت کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا ووکل۔ پھر اس سے پہلے ناظم جوکیو کا دیکھ لیجیے آپ کیس، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رویہ دیکھا، سندھ میں مختلف واقعات ہوئے، عزیز میمن ہو گئے، وہ ذیشان ڈہر تھا، اس کا کیس ہو گیا، یا دیگر کیسز ہوئے۔
آپ ان تمام کیسز کو دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ میں جو حکمران ہیں ان کی بے حسی کا عالم کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم میں مرنے والوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے حسی کا عالم کیا ہے, پولیس کا بھی, حکومت کا بھی. پھر اس کے بعد آپ اس مہنگائی کا عالم دیکھیں اور اس مہنگائی کے عالم میں یہ حکومت 12,500 لگا چکی جی ایک شخص پہ جو بیرون ملک سفر کر رہا ہے, اور اپنے ٹکٹ 25 سے بڑھا کے 30 کر چکی. جی یعنی جو دبئی مزدور جائے گا, قطر مزدور جائے گا, سعودی عرب کویت مزدور جائے گا, یا کہیں اور مزدور طبقہ بھی جاتا ہے سفر کرے گا, وہ بھی 12,500 دے رہا ہوگا. اور یہ جو ارب پتی لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں, انڈسٹریز ہیں, بڑے بڑے کاروبار ہیں, زمینیں ہیں, ریل اسٹیٹ کے بزنس ہیں, ان لوگوں کو مزید بیسٹ کلاس ٹکٹس, بزنس کلاس ٹکٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے, مزید ملیں گے. اور پچھلے والے ان کے ضائع نہیں ہوں گے, ایڈ ہوں گے اگلے سال میں. اور وہ جب اگلے سال میں ایڈ ہوں گے تو قیمتیں وغیرہ سب بڑھ جاتی ہیں, وہ مزید ظلم ہوگا. اس کو بھی چھوڑ دیجئے, یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے. یہ جو قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں آپ کو پنجاب کے حکمران بھی نظر آ رہے ہیں, اس میں آپ کو ادارے بھی نظر آ رہے ہیں, اس میں آپ کو دیگر لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. اور یعنی یہ خواتین, یہ لوگ, یہ قیدی, یہ کسی اونٹ سے بھی بدتر ہیں, یہ کسی گدھے سے بھی بدتر ہیں, جن کی ٹانگیں کٹ گئی ان سے بدتر ہے. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. اس پر بھی آپ کو تمام اشرافیہ کی بے حسی نظر آئے گی. پھر آپ اور آگے آ جائیے, آپ عدالت کو دیکھیے. یعنی ارشد شریف کا کیس 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ ہماری عدالت میں پڑا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کہہ دیا گیا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مطیع اللہ جان کے کہنے کے باوجود بھی اب تک کچھ نہیں کیا. عمر عطا بندیال نے کچھ نہیں کیا, ریاست نے ظلم کیا. مطلب وہ شخص پاکستان میں تھا, اس کے خلاف دھڑا دھڑ پرچے رانا ثناء اللہ کی ناک کے نیچے ہو رہے تھے. وہ پاکستان سے چلا گیا, دبئی سے اس کو نکلوا دیا گیا, کینیا میں اس کا قتل ہو گیا. یہاں پر ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی تھی, اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے کام کیا, اس کام کو کچرا کر دیا گیا. ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا. اور اب ہم وہ دیکھتے ہیں صحافیوں سے جس طرح چیف جسٹس صاحب بات کر رہے تھے, وہ چینل مالکان کو بجائے, وہ سامنے صحافی موجود تھے, رانا جواد بھی تھے, بیورو چیف بھی تھے, کتنے پیسے کماتے ہو, اس کو دکھایا تھا, کیسے دکھایا تھا, کیا کیا تھا. پوچھیں نا چینل مالکان کو, اور چینل مالکان سے یہ بھی پوچھیں کہ فیصل واؤڈا کون ہے, ایک آزاد, وہ آزاد, اس کی پریس کانفرنس دکھانے کے احکامات کہاں سے آ رہے تھے. تو پھر وہی قاضی فائز صاحب جو صحافیوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے, یہ یوٹیوب والا, یہ یوں, یہ ایسے, اس کو چھوڑ دیں, آپ انصاف دیں ارشد شریف کو. اس ملک میں اونٹنی کے آنسو سب کو نظر آ جائیں گے, گدھے کی لاش سب کو نظر آ جائے گی, اونٹنی کی 4 ٹانگیں کٹی ہوئی سب کو نظر آ جائیں گی. لوگ نصر اللہ گڈانی نظر نہیں آئے گا, ارشد شریف نظر نہیں آئے گا, سلیم شہزاد نظر نہیں آئے گا. یہ تو گزر گئے, ٹھیک ہے. جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کیا, عمران ریاض کو دیکھ لیجیے آپ. پھر اس کے بعد اس وقت اظہر مشوانی کے 2 بھائی, مظہر مشوانی, ظہور مشوانی, غائب ہیں. شہباز گل کا بھائی غائب ہے, وہ شاید بخاری سم تھنگ نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر, وہ غائب ہے. یہ لاپتہ لوگ ہیں. مطلب شہزاد اکبر کا بھائی جو تھا وہ چیلنجڈ تھا, وہ بھی غائب ہوا ہمارے ہاں. یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوا ہے کسی ایک چیز پر. یہ اونٹنی پہ بولنے والا معاشرہ, یہ معاشرہ بھی ایسا ہی ہے, کسی ایک چیز پر آواز کوئی چیز وائرل ہو جائے تو بولتا ہے, ورنہ کسی ایک چیز پر آپ نے آواز اٹھتے ہوئے نہیں دیکھی, کسی ایک چیز پر بولتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے. اور سب کی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے, سب اپنے اپنے حساب سے بات کریں گے, تو آپ کو کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ رانا ثناء اللہ کے معاملے میں ہوا تھا. رانا ثناء اللہ کے معاملے میں, ہیروئن والے معاملے میں, جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی کہا تھا یار یہ کیس زیادتی ہے, بھونڈا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیس زیادتی ہے. انہی تمام بے شرموں کو نظر نہیں آتا کہ جو بشرا بی بی کے کیس میں کیا گیا ہے وہ زیادتی ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انکلوسیو جسٹس پہ خطاب کر رہے تھے, اور انکلوسیو جسٹس پہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کیا حکم دیتا ہے عورت کے حقوق کے حوالے سے یہ باتیں کی. بشرا بی بی پہ جو کیس ہے, مگر کوئی اور ہوتا تو ممکنہ طور پر کہتا ہے یہ کون سا کیس, فتوے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ویسے ہی چل رہا ہے.
تو ہم اونٹنی پہ رونے والا معاشرہ ہے، ہم اونٹ کی ٹانگ پہ رونے والا معاشرہ ہے، گدھے کی لاش پہ رونے والا معاشرہ ہے. ہم یہ جو تمام واقعات ہیں ان تمام واقعات پہ سب کی ریت میں سر دبانے والا قیمت تو معاشرہ عوام چکا رہے ہیں نا. دیکھیے، اور یہ بے حسی ہے، سب کی بے حسی ہے، معاشرے سے لے کر بڑوں تک کی، اشرافیہ کی، اداروں کے سربراہان کی، سب کی بے حسی ہے. کہیں بے حسی کا مظاہرہ ہے، کہیں بے بسی کا مظاہرہ ہے، اور کہیں جرم ہے. یہ ان سب کا جرم ہے، اور یہ اسی طرح سے یہ جرم جاری ہے. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو. میں آپ رو لیں گے، بات کر لیں گے، روک نہیں سکتے. ہاں جی، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.